الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء ولعنة الله على أعدائهم الرفضة الكفرة المردة الأشقياء. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے بھائیوں اور دوستوں، دل کی محبت سے صلاۃ شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. آج 2024 26 جنوری اور رجب المرجب کا مہینہ. اس مہینے میں خال المؤمنین، اخی رسول، کاتب رسول، خادم رسول، صحابی رسول سیدنا امام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے 22 رجب المرجب کو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتب رسول، خادم رسول، صحابی رسول اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ کے لیے یہ دعا کہ اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہدایت کرنے والا اور اس کے ذریعے پوری دنیا میں ہدایت کو عام کر دے. اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ کے لیے یہ دعا کہ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ اے اللہ حضرت معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم دے اور وقہ النار، اسی طرح وقہ العذاب بھی ہے. او کما قال، کہ اس کو عذاب سے بچا. اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے، تو کسی عام انسان، کسی مدبر، کسی مفکر، کسی معلم، کسی متعلم، کسی استاد، کسی مجاہد، کسی غازی، کسی ولی نے نہیں بلکہ کائنات کے امام خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ نے خود فرمایا
فرمایا کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت کرنے والا بنا دے، اے اللہ معاویہ کے ذریعے پوری دنیا میں ہدایت عام کر دے۔ اور حضور کی دعا اتنی قبول ہوئی کہ آج بھی جو در معاویہ کی طرف آتا ہے تو حضور کا دین اسے ملتا ہے، در معاویہ کی طرف آئے گا تو کلمہ نبی ملے گا، جو در معاویہ کی طرف نہیں آئے گا تو اسے کلمہ نبی بھی نہیں ملے گا بلکہ اپنا بنائے گا۔ در معاویہ کی طرف آئے گا تو اسے ایمان نبی ملے گا، اگر در معاویہ کی طرف نہیں آئے گا تو اسے ایمان نبی بھی نہیں مل سکتا بلکہ اپنا بنائے گا۔ در معاویہ کی طرف آئے گا تو اسے ہدایت ملے گی، در معاویہ کی طرف آئے گا تو اسے وضوء نبی ملے گا، در معاویہ کی طرف آئے گا تو اسے وضوء علی ملے گا، در معاویہ کی طرف آئے گا تو اسے وضوء حسن وضوء حسین ملے گا، در معاویہ کی طرف نہیں آئے گا تو اس کو وضوء نبی وضوء علی وضوء حسن حسین نہیں مل سکتا۔ در معاویہ کی طرف نہیں آئے گا تو وضو کا طریقہ اپنا بنائے گا، در معاویہ کی طرف آئے گا تو اسے اذان نبی ملے گی، اذان علی ملے گی، اذان حسن و حسین ملے گی، اذان صحابہ اذان اہل بیت ملے گی، اذان اولیاء اللہ ملے گی۔ در معاویہ کی طرف نہیں آئے گا تو اسے اذان نبی بھی مل سکتی نہیں، تب ملے گی جب در معاویہ کی طرف آئے گا، کیونکہ حضور نے معاویہ کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ معاویہ کے ذریعے ہدایت کو عام کر دے۔ در معاویہ پر نہیں آئے گا تو اسے اذان نبی بھی نہیں مل سکتی، در معاویہ کی طرف آئے گا تو اسے صلاۃ نبی ملے گی، نماز نبی ملے گی، نماز کے 5 وقت ملیں گے، لیکن در معاویہ کی طرف نہیں آئے گا تو نماز کے 5 وقت نہیں بلکہ اپنے 3 وقت بنائے گا۔ در معاویہ کی طرف آئے گا تو اسے روزہ نبوی صوم نبوی ملے گا، در معاویہ کی طرف نہیں آئے گا تو اسے روزے نبی مل سکتا نہیں بلکہ اپنا روزے کا ٹائم بنائے گا۔ در معاویہ کی طرف آئے گا تو اسے جہاد نبی ملے گا، در معاویہ کی طرف نہیں آئے گا تو اسے جہاد نبی نہیں مل سکتا۔ در معاویہ کی طرف اگر کوئی آئے گا تو اسے قرآن نبی ملے گا، در معاویہ کی طرف نہیں آئے گا تو اسے قرآن نبی نہیں مل سکتا بلکہ وہ قرآن اپنا بنائے گا بھی ایسا جو اسے نظر بھی نہیں آئے گا۔ در معاویہ کی طرف آئے گا تو ہدایت ملے گی، نہیں آئے گا تو ہدایت نہیں گمراہی ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ نے خود فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت کرنے والا بنا دے اور اس کے ذریعے ہدایت کو عام کر دے۔
تو امام معاویہ کے لیے دعا کی ہے تو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے کی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں جو در معاویہ کی طرف آتے ہیں وہ ہدایت والے بن جاتے ہیں، جو در معاویہ کی طرف نہیں آتے ان کے قریب ہدایت بھی نہیں ہوتی، ہدایت سے بالکل دور ہوتے ہیں۔ تو در معاویہ پر ہدایت ہے۔ تو بات چل رہی تھی حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کس نے کی؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، حضرت امیر معاویہ کو حساب کا اور کتاب کا علم عطا فرما اور حضرت امیر معاویہ کو عذاب سے بچا۔ اور حضور کی دعا کا اتنا اثر ہوا کہ 22 سال حضرت امیر معاویہ کی حکومت رہی۔ 22 سال، ان 22 سالوں کے اندر حضرت امیر معاویہ کی حکومت کے کسی کونے میں کسی مسلمان کی جماعت میں کوئی اختلاف نہیں ہوا تھا۔ ایسی خلافت، ایسی حکومت حضرت امیر معاویہ نے چلا کر دکھائی۔ حضرت امیر معاویہ کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے تو کسی عام ولی، کسی عام فقیر نے، کسی عام عالم نے نہیں دی، کسی عام انسان نے نہیں دی، بلکہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ خواب تیرا میرا نہیں، خواب کسی عام انسان کا نہیں، محمد الرسول اللہ کا ہے، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ آقا نے خواب دیکھا، ام حرام کے گھر میں ہیں، خواب دیکھا کہ میرے امتی کچھ ایسے ہیں جو سمندروں میں، دریاؤں میں سفر کر کے، کشتیوں پہ سفر کر کے وہ میرے دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جنگ و قتال کر رہے ہیں، اور ان کا پروٹوکول اس طرح جس طرح بادشاہ ہوتے تختوں پر۔ حضور نے فرمایا جو اس جنگ میں شامل ہوگا، جو اس جنگ میں داخل ہوگا، حضور فرما رہے ہیں اجر کے اعتبار سے ان کا اتنا ثواب ہوگا جتنا بدری صحابیوں کا۔ ام حرام نے جب حضور کا یہ فرمان سنا تو اس وقت ام حرام حضور کو عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول مجھے بھی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کرے۔ حضور نے دعا کی اور فرمایا انت منہم، ام حرام تو ان میں سے ہے، تو ان میں داخل ہوگی۔ پھر حضور نے خواب دیکھا دوسری مرتبہ، پھر حضرت ام حرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے بھی دعا کیجئے اللہ مجھے بھی ان میں داخل کرے۔ تو حضور نے فرمایا میں نے پہلے ہی تیرے لیے دعا کر دی ہے، اللہ تجھے ان میں داخل کرے گا۔ تو سب سے پہلے حضرت عثمان ذی النورین کے دور میں سب سے پہلے بحری جہاز، سمندری کشتیاں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے، یہود و نصارہ سے جہاد کے لیے سب سے پہلے تیار کرنے والا تھا تو حضرت امیر معاویہ تھا۔ تو حضور نے جنت کی خوشخبری دی تو کس کے لیے؟ حضرت امیر معاویہ کے لیے۔ اب کوئی جی ٹکر میں آ جائے کہ نہیں حضرت امیر معاویہ جنت میں نہیں جائے گا، تو اس کا حقیقت میں ٹکر ہے رسول اللہ سے، کیونکہ رسول اللہ نے خوشخبری دی جو اس جنگ میں شامل ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ نے تو قیادت کی ہے، شامل تو کیا قیادت کی ہے، اس جنگ کی تیاری کی ہے، مین بنیاد امام معاویہ بنا ہے۔
اب جو حضور کے ٹکر میں آئے گا، جو حضور کا انکار کرے گا، کیا حضور کا انکار کرنے والا بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے ان کے لیے جنت کی خوشخبری دی، جو سمندروں میں سفر کر کے، بحری جہازوں میں سفر کر کے حضور کے دین کا دفاع کریں گے تو سب سے پہلے سمندری جہاز بنا کر، سمندری کشتیاں بنا کر اعلائے کلمت اللہ کے لیے اگر جنگ کی ہے تو امام معاویہ نے کی ہے۔ کون امام معاویہ؟ وہ امام معاویہ جس نے 50 معرکے لڑے ہیں، 50 جنگیں لڑی ہیں، لیکن کسی جنگ میں، کسی موقع پر حضرت امیر معاویہ نے شکست نہیں کھائی۔ گویا کہ معلوم یوں ہوتا ہے کہ اللہ نے حضرت امیر معاویہ کی نوشتہ تقدیر کے ہر کونے میں اگر لکھی ہے تو فتح لکھی ہے۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی نوشتہ تقدیر کے کسی کونے میں اللہ نے ناکامی لکھی ہی نہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے 50 جنگیں لڑی اور 50 جنگوں کا ہیرو بنا ہے۔ کسی جنگ میں حضرت امیر معاویہ نے شکست نہیں کھائی۔ کون معاویہ؟ وہ علی معاویہ جن کے اسلام ایمان کی گواہی دی تھی تو محمد الرسول اللہ نے دی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت حسن کو فرمایا، ان ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ اس میرے سردار بیٹے کے ذریعے دو بڑی مسلمان جماعتیں، دو بڑی مسلمان دونوں ہوں گی، اختلاف ہوگا لیکن ہوں گے مسلمان، ان کے اسلام کی گواہی دی تو محمد الرسول اللہ نے گواہی دی ہے۔ اب اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کے اسلام کا انکار کرے، حقیقت میں وہ حضور کی حدیث کا انکار کرتا ہے، اور جو حضور کی حدیث کا انکار کرے، یعنی جو حضرت امیر معاویہ کے اسلام کا انکار کرے، جو حضور کے ٹکر میں آئے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان اختلاف ہوا، جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، نتیجہ کیا نکلا؟ پھر صلح ہو گئی، پھر بھائی بھائی بن گئے۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ بھئی وہ تو آپس میں لڑے تھے، پھر بعد میں تو بن گئے تھے، اب اگر کوئی بار بار یوں کہے تو حقیقت میں وہ شیطان ہے، وہ شیطان گری کرنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں آپ، دو بھائی ہوں، پہلے ان میں اختلاف ہو جائے، پھر 2-3 سالوں کے بعد آپس میں وہ بن جائیں، تیسرا آدمی آ کر کہے کہ یار تم تو آپس میں لڑتے تھے، وہ تو تیری غیبت کرتا تھا، وہ تو یہ کرتا تھا، وہ تو یہ کرتا تھا، تو دونوں بھائی مل کر کہیں گے کہ تو شیطان ہے، تو پچھلی باتیں کر رہا ہے۔ تو اسی طرح حضرت امیر معاویہ کا پہلے اختلاف ہوا تھا، لیکن بعد میں بھائی بھائی بن گئے تھے۔ اختلاف کس میں ہوا؟ کلمے میں ہوا، نماز میں ہوا، روزے میں ہوا، حج میں ہوا، دین میں ہوا؟ نہیں۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی بتائیں تو صحیح، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو امام علی نے جواب میں فرمایا کہ ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ الا مختلفنا فیہ من دم عثمان۔ فرمایا الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، فرمایا کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارے اسلام کی دعوت ایک ہے، کلمہ ایک، نماز ایک، روزہ ایک، حج ایک، وضو ایک، نماز ایک، شروع سے لے کر آخر تک، کلمے سے لے کر جنازے تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، پورا اسلام، پورا دین ایک ہے۔ صرف اختلاف اس میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اے امیر المومنین، ہم آپ کی بیعت تب کریں گے جب آپ پہلے حضرت عثمان ذی النورین کا بدلہ لیں گے، کیونکہ ہمارے ہوتے ہوئے عثمان ذی النورین جو حضور علیہ السلام کا دوہرا داماد ہے، وہ عثمان جس کے لیے حضور نے فرمایا تھا اے عثمان
اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو یک کے بعد دیگر تجھے دیتا جاتا۔ وہ عثمان جس کے اسلام پر احسان ہے، وہ عثمان جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں، آج اس عثمان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے، تو جب تک اس کا بدلہ نہیں ہوگا ہم بیعت نہیں کریں گے۔ یا تو آپ بدلہ لیں، اگر آپ کے پاس کوئی مجبوری ہے تو ہمیں اجازت دیں، ہم ان قاتلوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ اگر میری حکومت کامیاب ہوگی تو پھر میں بدلہ لوں گا۔ برحق حضرت علی ہے، برحق دونوں ہیں، دونوں صحابہ حق پر ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دونوں حق پر ہیں، ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، دونوں کو کامیاب کہتے ہیں، دونوں حضور کے صحابی ہیں اور دونوں کو مسلمان حضور نے فرمایا ہے۔ تو صرف یہی اختلاف ہے، تو جن کا کلمہ ایک ہو، جس حضرت معاویہ کے کلمے کی گواہی علی دے، جس معاویہ کے ایمان کی گواہی، جس کی نماز کی گواہی علی دے، جس کے اسلام کی گواہی علی دے۔ اب اگر کوئی حضرت علی کی گواہی کا انکار کرے، کوئی علی کے مقابلے میں آئے، تو کیا وہ حضرت علی کا حوبدار ہو سکتا ہے؟ تو جب علی معاویہ کا کلمہ ایک، جب علی معاویہ کی نماز ایک، تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کلمے میں علی معاویہ بھائی بھائی، نماز میں علی معاویہ بھائی بھائی، حج میں علی معاویہ بھائی بھائی، روزے میں علی معاویہ بھائی بھائی، شروع سے لے کر آخر تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک علی معاویہ بھائی بھائی۔ صرف ہم نے نہیں کہا بلکہ حضرت علی نے خود کہا کہ ہمارے بھائی ہیں، اخواننا فی الاسلام نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ صرف ہم نے نہیں کہا، حضرت امیر معاویہ نے خود کہا۔ جب رومی بادشاہ نے دیکھا کہ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان اختلاف ہو گئے ہیں، تو رومی بادشاہ نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سوچا کہ اب میں مدینہ پر حملہ کروں گا۔ حضرت علی تھے کوفہ میں، حضرت امیر معاویہ تھے شام میں۔ اب اس نے تیاری کی، تو حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا، یا کلب الروم، اے رومی کتے، اگر تو حضرت علی پر حملہ کرے گا، اگر تو مدینہ پر حملہ کرے گا، یاد رکھ سب سے حضرت علی کا پہلا سپاہی ہوگا، فوجی ہوگا تو وہ معاویہ ہوگا۔ جس طرح حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا، اسی طرح حضرت علی نے بھی خط لکھا۔ حضرت علی نے بھی لکھا، یا کلب الروم، اے رومی کتے، اگر تو مدینہ پر یا حضرت امیر معاویہ پر حملہ کرے گا تو یاد رکھ سب سے پہلے معاویہ کی طرف سے سپاہی فوجی بن کر تجھ سے لڑے گا تو علی لڑے گا۔ علی معاویہ کا اتنا پیار، حضور کا ارشاد کہ دونوں مسلمان، اور حضور کا فرمان المسلم اخو المسلم، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ قرآن کا فرمان انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین بھائی ہیں۔ پھر آ کر کوئی قرآن کے مقابلے میں آ جائے کہ نہیں قرآن صحیح نہیں کہتا، یہ بھائی نہیں تھے، تو کیا وہ اسلام، کیا وہ مذہب مسلمان ہو سکتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی دونوں بھائی بھائی تھے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ نہیں جی علی معاویہ دونوں بھائی بھائی نہیں تھے، اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کے اسلام کا انکار کرے، حقیقت میں وہ حضرت حسن و حسین پر اعتراض کرتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے اگر کسی کی یہ بات مان لی جائے، معاذ اللہ اگر مان لی جائے کہ حضرت امیر معاویہ مسلمان نہیں تھے، تو جو حضرت امیر معاویہ کی بیعت کرے پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ جو حضرت امیر معاویہ کے پیچھے نمازیں پڑھے اس کا کیا حکم ہوگا؟ صرف ہماری کتابیں نہیں، ہر کسی کی کتاب میں، ہر فرقے کی کتاب میں ہے کہ حضرت حسن و حسین نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی ہے۔ صلح کے الفاظ نہیں، بیعت کے الفاظ ہیں۔ جب امام ان کی بیعت کریں تو اس امام معاویہ کو ہم کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے تمام صحابہ آپس میں بھائی بھائی تھے۔ جو ان کے درمیان اختلاف کی کوشش کرے، جو ان کے درمیان میں لڑائی والی باتیں کرے، نہ وہ اس کا خیر خواہ ہے نہ اس کا خیر خواہ ہے، خیر خواہ ان کا وہی ہوگا جو سب صحابہ کو بھائی بھائی کہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے قرآن اور حضور کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔